باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دنیا میں سب سے بیوقوف بندہ وہ ہے جسے کوئی اشتعال دلاتا ہے، وہ تو یوز ہوتا ہے، وہ تو استعمال ہو گیا۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ بیوقوفی، یعنی اگر جس ملک کے وکیل بھی استعمال ہو جائیں اور جس ملک کے ڈاکٹر بھی استعمال ہو جائیں اور اسلامک یونیورسٹی میں پڑھنے والے وہ بچے جو گریجویشن کے بعد گئے ہیں وہ بھی استعمال ہو جائیں، تو پھر صرف یہ ہے کہ ہمیں نہ کوئی استعمال کرتا ہے، ہمیں کوئی اشتعال دیتا ہے۔ اب ہماری دنیا میں نا کچھ ایسے اسلامی ملک ہیں جو اب ملک ہی نہیں رہے۔ عراق اب کسی ملک کا نام نہیں، لیبیا اب کوئی ملک نہیں رہا، شام اب کوئی ملک نہیں۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میری بات کی؟ عراق کے اندر جس گروہ کی جتنے حصے پر حکومت ہے نا، ایک صوبے پہ حکومت ہے تو وہ الگ حکومت کر رہا ہے اس وقت، اور جس کی جتنے ضلعوں پہ حکومت ہے جو پاورفل ہے وہ الگ حکومت کر رہا ہے۔ لیبیا کا بھی یہی حال ہے، شام کا بھی یہی حال ہے۔ خدا نہ خواستہ جو یمن کی طرف لوگوں کی نظریں اور معاذ اللہ عرب شریف کی طرف، جس کو سعودی عرب کہا جاتا ہے، ادھر بھی لوگوں کی گنونی نظریں ہیں۔ اگر وہاں بھی خدا نہ خواستہ یہ جیسے الگ الگ کر کے مسلمان کو مارا جا رہا ہے تو اللہ نہ کرے وہاں بھی ایسا ہو جائے۔ لیکن اب یہ ملک ہی نہیں رہے، یہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ گئے۔ کیوں بھلا؟ ہمیں لوگ اشتعال ہی بڑا دلاتے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ رسول پاک کو کبھی اشتعال نہیں آیا، اور بھائی حضور کو کبھی اشتعال ہے بول کے بتائیے؟ اشتعال چھوڑ دو، ہم محتاج ہیں نبی پاک کے، ہم نے جو سیکھنا ہے اپنے نبی سے سیکھنا ہے۔ وہ اگر زندگی میں آپ نے اشتعال چھوڑ دیا، بہت سارے لوگ دانا پھینکنے آتے ہیں، وہ پھینک کے چلے جاتے ہیں، ہم پیچھے سے لڑتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اشتعال چھوڑ جائیں، دیکھو حضور کے میلاد پر میں نے کیا بات چھیڑی ہے، بڑی ضروری سمجھی ہے تو چھیڑی ہے۔ نبی پاک کو نہ اپنے دادا سے بڑا پیار ہے، بڑا دادا سے، والد سے تو ہوتا ہی ہے، ماں سے تو ہوتا ہی، حضور کو اپنے دادا سے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جنگ میں میں حضور کے ساتھ تھا فتح مکہ کے بعد، تو کافروں نے بڑا شدید حملہ سامنے سے کر دیا۔ فرماتے ہیں جب انہوں نے شدید حملہ کیا تو مسلمان تھوڑے پیچھے ہٹے، ارادہ یہ تھا کہ نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ کہتے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی تھی، صحابہ پیچھے ہٹے پر حضور نہیں پیچھے ہٹے اور آگے بڑھے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ سب لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ذرا پیچھے ہٹ کے نئی حکمت عملی، نئی تازگی کے ساتھ وار کریں گے تاکہ مقابلہ کر سکے۔ تو جنگ کا موقع ہے، جنگ کا وقت ہے، اور حضور وہاں نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ فرمایا پیچھے نہیں ہٹنا۔ کیوں؟ انا النبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب لا کاذب۔ فرمایا پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ایک تو اس لیے نہیں ہٹنا کہ میں نبی ہوں اور یہ بھی سچ ہے، اور اس لیے بھی پیچھے نہیں ہٹنا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اب پیچھے ہٹنا کتنی دلچسپی ہے اپنے دادا کے ساتھ، کتنا پیار ہے۔ ضروری نہیں دادا پی ایچ ڈی ہو تو پھر ہی پیار کیا جائے، یہ بھی ضروری نہیں کہ دادا کروڑ پتی ہو تو پھر بھی پیار کیا جائے، یا دادا پیر ہو، صوفی ہو، عالم ہو تو پھر ہی پیار کیا جائے۔ ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں، ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں۔ مجھ سے کوئی کہے میں اپنی اماں پہ 6 جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وضو کے ساتھ بیٹھو۔ اگر کبھی اللہ مجھے موقع دے تو میں کئی جلدوں میں اپنے والد پر کتاب لکھ سکتا ہوں۔ یہ ضروری تو نہیں کہ ماں باپ پڑھے لکھے ہوں تو پھر ہی ان پہ لکھا جا سکتا ہے۔ ماں اگر اپلے بھی تھاپتی ہو نا، اسے الف با تا سا نہ بھی دیکھ کے پڑھنا ہوتا ہو تو بیٹے سے پیار کتنا کرنا ہے یہ اسے آتا ہوتا ہے، یہ اللہ اسے دے کے بھیجتا ہے۔ اس کے لیے کسی پی ایچ ڈی کی ضرورت
یہ اسے پتہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں پہلے اتارتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار ہے۔ انا ابن عبد المطلب، اور میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ یہ جنگوں میں حضور اعلان کرتے۔ اب دوسری کتاب دیکھی الوفا شریف میں اور شفا شریف میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق راوی فرماتے میں کھڑا تھا، یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے، زید بن دسنا اس کا نام ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کہیں ضرورت پڑتی تھی تو ہم لوگوں سے قرضہ لیتے تھے۔ وہ ایک دن مجھے کہنے لگا مجھ سے قرضہ لے لیا کرو، میرے پاس پیسے پڑے ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے قرضہ لے لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے، کیونکہ میری ذمہ داری تھی مہمانوں کی دیکھ بھال۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وعدے میں 3 دن باقی تھے، میں حضور کے ساتھ تھا۔ وہ عالم تھا یہودیوں کا، تورات جانتا تھا، تو چوک میں اس نے کھڑا کر لیا اور کھڑا کر کے کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پیسے دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو 3 دن باقی ہیں وعدے میں، انشاءاللہ وعدے پہ دے دیں گے۔ میں نے جو مضمون چھیڑا ہے وہ میں نے مکمل کرنا ہے، آپ میری بات پہ توجہ کرنا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ حضور کو دادا سے بڑا ہی پیار ہے۔ اب وہ یہودیوں کا عالم کیا کہتا ہے نبی پاک کو، تانا کس طرح دیتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باش۔ جب حضور نے کہا نا ابھی 3 دن باقی ہیں تو کہنے لگا جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر معاذ اللہ، کروڑ دفعہ معاذ اللہ۔ کہنے لگا جی عبد المطلب کی اولاد کا طریقہ یہ ہے، پیسے لے لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے، ہے نا اشتعال والی بات۔ یعنی ویسے ہی آپ کسی کو کہیں کہ تیرے دادے کی اولاد ساری کا طریقہ ہی وہ گرم ہو جائے گا۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے اس ذات کے بارے میں جس سے آپ پیار بھی عشق کی حد تک کرتے ہو، تو اب تھپڑ تو بنتے ہیں نا 4، اب ڈنڈا تو بنتا ہے نا۔ لیکن میرے نبی پاک اشتعال میں نہیں آتے تھے، مزاج نہیں تھا رسول کریم کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی بڑی بات کر دی کہ حضرت عمر کہتا ہے میں نے یوں کر کے تلوار پہ ہاتھ رکھا، نکال لی نیام سے باہر، گردن اڑاؤں گا اس گستاخ۔ رسول کریم نے فرمایا عمر یہ تو کیا کر رہا ہے، تیرے تو ذمہ یہ تھا کہ تو اسے نرمی کا کہتا اور مجھے پیسے دینے کا کہتا۔ اب اس طرح کر، اسے فلاں جگہ لے جا، وہاں کھجوریں پڑی ہیں تول کے دے دے، چل 2 کلو زیادہ بھی دے دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور زیادہ کس بات کی، میں تو پوری بھی ذرا ناپ تول کے دوں گا، اور احتیاط سے کس بات کی زیادہ، اس نالائق کو زیادہ دوں؟ تو حضور فرمانے لگے کہ زیادہ اس لیے دینی ہے کہ تو نے اسے ڈانٹا ہے، تو نے تلوار دکھائی ہے، اب 2-3 کلو زیادہ دینی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں لے گیا اور میں نے 2-3 کلو کھجوریں زیادہ دی، پر وہ میرے اندر جو اس کے بارے میں کوفت تھی وہ جاتی نہیں تھی، میرا دل کرتا تھا کاٹ ڈالوں اسے۔ اور جب میں نے دے لی نا تو میرے قریب آیا، میرے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ آنسو بڑے قیمتی ہوتے، ایک کبھی نکلتے۔ کہتے ہیں جب میرے گھٹنے پہ اس نے ہاتھ رکھا تو وہ یہودیوں کا عالم رو پڑا، کہنے لگا عمر تیرا کیا خیال ہے کہ میں بلا وجہ یہ میں نے بات کر دی؟ کہا نہیں، تو روتا کیوں ہے، پہلے بے ادبی کرتا ہے اب روتا ہے۔ تو کہنے لگا عمر میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، معمولی ہوتا تو جلدی مان جاتا، میں تورات کا، انجیل کا، زبور کا عالم ہوں، میں نے آخری نبی کی ساری صفتیں اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں، میں نے ساری باتیں چھپ چھپ کے نبی پاک میں دیکھ لی تھی۔ ایک بات میں نے حضور کی آزمانی تھی ابھی، وہ یہ تھا کہ نبی پاک کے سامنے جتنی بھی جہالت کرو گے نا، اللہ کے رسول کا حلم اس پر غالب آ جائے گا، حضور کا صبر اس پر غالب آئے گا۔ میں نے نا آج وہ آزمانا تھا، اور میں نے نا سازش کر کے بلال کو پیسے دیے تھے، اور میں نے سازش کر کے 3 دن پہلے مانگے تھے، پر عمر تجھے مبارک ہو، میں نے تو آزما کے مانا ہے، تو بغیر آزمائے محمد عربی کا غلام بن گیا ہے، اب لے جا، مجھے معافی بھی دلا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی میرے لیے، اس سنت پہ بھی تو میرے ساتھ شامل ہو۔ زندگی میں اشتعال نہ اپنے آپ کو آنے دے۔ لوگ دنیا میں باتیں کرنے آئے ہیں، اور باتیں کرنے والے رہ جایا کرتے، باتیں کرنے والے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے، اور کام کرنے والے وہ کر جاتے۔ اگر آپ باتوں پہ آپ وقت گزاریں گے تو رہے گا اشتعال،
وکیلوں کو بھی یہاں اشتعال آتا ہے، یہاں ڈاکٹروں کو بھی اشتعال آتا ہے، یہاں فلانے کو بھی اشتعال آتا ہے، یہاں بھئی آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ اگر آپ کو اشتعال ہی آنا ہے، آپ دیکھیں نا اہل طائف نے نبی پاک کے ساتھ کیا کیا۔ تاریخ میں نا کچھ الفاظ ایسے ہیں جو پڑھے نہیں جاتے۔ جب انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ آپ نبی ہیں جو دروازہ دروازہ گھوم رہے ہیں، آپ نبی ہیں جن کے ساتھ لشکر ہی کوئی نہیں، پیسے ہی کوئی نہیں، آپ ہیں، اتنے سخت جملے پہ پتھر بھی مارے۔ اشتعال تو 1.5 منٹ میں آ جاتا بندے کو، اور ہمارے ہاں تو رہ بھی صرف اشتعال ہی ہے، صرف اشتعال ہی ہے، جس کو دیکھو اسے اشتعال ہے، ادھر بھی لڑائی، ادھر بھی دنگا، ادھر بھی فساد۔ بھئی آپ چھوڑیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت زید بن حارثہ نے کہا حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے۔ نبی پاک نے فرمایا، لفظ حدیث کے فرمایا لم ابعث لعانا، فرمایا میں کو تانے دینے والا بن کے آیا ہوں، میں کو وہ ہوں جو تانا زنی کروں گا، بد دعا دوں گا انہیں۔ فرمایا انما بعثت ہادیا و رحمہ، فرمایا میں تو رحمت بن کے آیا ہوں اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ زندگی میں کبھی بھی اشتعال۔ ایک بات اور کرنی ہے آپ سے، اس پر بھی آپ نے خاص توجہ کرنی ہے، جو ہمارے لیے سرکار کی محتاجی میں سے خیرات ہم نے لینی ہے، وہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا قرآن مجید نے حریص کہا۔ اللہ اکبر۔ یہاں شاید آپ مجھے کہہ دیں تو میں ناراض ہو جاؤں، لیکن قرآن نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کے الفاظ پر غور کریں۔ حریص علیکم، اے میرے محبوب کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا تم پر حریص ہیں، یعنی تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے، تمہاری بھلائی چاہنے میں۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اس سے بڑھ کر میں ان کا معنی نہیں کر سکتا۔ اگرچہ علماء تفسیر نے حریص علیکم کے کئی معنی بیان فرمایا محبوب کو جلدی ہے۔ بیٹا بھی اماں سے کہتا ہے اماں آہستہ آہستہ ہی میری ترقی ہوگی نا۔ اب مرید بھی پیر صاحب سے کہتا ہے حضرت صاحب ہوں میں شروع کرتے لئیے سویرے اٹھتے پہنا تے میں ہولی ہولی کر کے داڑھی، مجھے تو خیر بہت سارے کہتے ہیں، اس لیے ایک میرے سنگی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، وہ جنوبی پنجاب سے ہیں تو وہ سرائکی ہیں۔ اب ہمیں اللہ نے یہ اعزاز دیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر زبان کا بندہ ہوتا ہے، اس لیے کئی دفعہ اپنی زبان بھی گڈ بڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ سب سے بات کرنی ہوتی ہے نا جی۔ تو مجھے کہنے لگے ایک دن فون کر کے پیر صاحب مبارک ہو گئے۔ میں نے کہا جی خیر مبارک، کیا ہوا؟ کہ میں ان چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لئی اللہ دے فضل نہ۔ میں کہا چلو میں تیری مبارک قبول کتی تو مہربانی کریے نو کھاد شاد باندھا رہی تاکہ تھوڑی بڑی بھی ہو ہی جائے، اس مبارک ہوئے۔ میں چھوٹی چھوٹی، میں کہا چلو اللہ کریم خیر کرے گا بڑی بھی ہو جائے، حالانکہ داڑھی کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے نہ چھوٹی کا نہ بڑی کا، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باہر کیا جو بات عرض کرنی ہے اس کی طرف آتا ہوں آپ حضرات سے۔ حریص علیکم، بھئی ہر بندہ کہتا ہے میں آہستہ آہستہ چلوں گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شوق رکھتے میری امت کو جلدی سے خیر ملے، جلدی سی۔ آپ دیکھیں نا ہم نے نا اصل میں سنی تقریریں، سنانے والوں نے سنا دیں، بس وہ ٹھیک ہے ایک نظام ہے، لیکن کبھی کبھی نا ہم الجھ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں کہ یار ایسے بھی ہوتا ہے۔ نبی پاک جلدی کرتے ہیں اپنی امت کو خیر دینے میں، جلدی۔ حضرت ابو ہریرہ نے حافظہ مانگا تو فٹافٹ دیا حضور۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا حضور گھر میں غربت ہے تو فرمایا یہ کلو لے جا، کھول کے نہ دیکھنا کھجورے، کھاتا رہنا ختم کوئی نہیں ہوگا۔ جس نے جو مانگا نا جو ذرا جلدی کر، مرنا ہے پھر قبر میں جانا ہے، پھر قیامت تک قبر میں لیٹنا ہے، پھر قبر سے اٹھنا ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، پھر وہاں سے اٹھ کے حساب دینا ہے، حساب کے بعد جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شوق ہے امت جلدی جلدی جنت میں جائے، لہذا فرمایا ابو بکر تو بھی جنتی ہے۔ حضور وہ قبر، وہ اٹھنا، وہ حساب کتاب، فرمایا میں جانوں اللہ جانے۔ عمر تو بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے،
طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر بن عوام بھی جنتی ہے، طلحہ بن عبید اللہ بھی جنتی۔ 10 بندوں کو نہ کھڑے کھڑے جنت۔ امام حسن اور حسین پیچھے کھیل رہے تھے تو پوچھ لیا کسی نے، حضور یہ 10 تو جنتی ہیں، تو فرمایا جو پیچھے ہیں تو کہا سید الشباب اہل الجنہ، یہ جنتی ہیں اور یہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ آپ ذرا پلٹ کے دیکھ لیں کس طرح حضور نے، اور یہ اس شوق کو آپ سمجھے، ہمیں تو شوق ہی کوئی نہیں، اب یقین کریں نہیں شوق، زیادہ سے زیادہ شوق ہوگا تو اپنے بیٹے کے حق میں ہوگا کہ جلدی جوان ہو جائے، اور اس میں بھی ہماری ڈبل لالچ ہوتا ہے کہ بچہ جوان ہو جائے اور میں کبھی بوڑھا بھی نہ ہوں، یہ بھی جوان ہو جائے اور میں بھی جوان ہی رہوں، بھئی یہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ اگر وہ جوان ہوگا تو پھر آپ کو بوڑھا ہونا پڑے گا، لیکن ہمارا ڈبل لالچ ہے، یہ بھی جوان ہو جائے اور میں بھی جوان ہی رہوں، یہ ہو سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ذرا غور کریں، فرمایا وہ بیر رومہ ہے جو خرید کے دے دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ فرمایا جو مسجد بنائے گا میں گارنٹی دیتا ہوں اپنے لیے جنت میں مکان بنا لے گا۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت کو آسان کرتے چلے گئے، فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرنا، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے گا۔ جلدی کے ساتھ حضور نے یہ شوق پیدا کیا۔ ہمارے ہاں نا ہر معاملے میں تیزی ہے، امیر راتوں رات ہونا ہے، حسین راتوں رات ہونا ہے، اور بادشاہ بھی نیک ذرا آہستہ آہستہ ہو کے کرنا ہے، آہستہ 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 آہستہ۔ اور تو ہر ویلے مسیطے بہ رہنا ہے تو اور کتے بھئی ہے جی، بھئی مسجد اللہ کا گھر ہے، تیرے گھر بیٹھتے تو 2-3 زیادہ بیٹھتے، تو نے کہنا تھا کوئی اور کام بھی کریا کر، اللہ کے گھر بیٹھے ہیں تو یہاں بھی تجھے اعتراض ہے، کدھر جا کے بیٹھے، کدھر بیٹھے جا کے۔ ہمارا ایک پیر بھائی تھا، اللہ اکبر، تو حضرت صاحب کے پاس آ کے نا کسی نے شکایت لگائی اس کی کہ اس کے گھر والے کہتے ہیں ہر ویلے پیران کو لے بیٹھا رہنا ہے، تو سب ہس پہ فرمان لگے، ایک بار پھر گل کری، کہتا جو کہتے ہیں ہر وقت پیروں کے پاس بیٹھ رہتا، فرمایا یار بڑا مزہ ہے، ایک بار پھر کری۔ تو وہ جب حضرت صاحب کو مزہ آتا تھا تو ہمیں مفت میں آنا شروع ہو جاتا تھا، تو یہ تو بڑی بات ہے نا نہیں کہ کوئی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے۔ میری بات کو سمجھ لیں، جلدی کرتے رسول کریم، ہمیں بھی تھوڑی جلدی کرنی چاہیے نبی پاک کا غلام بننے۔ صحابہ نے بڑی جلدی کی، آپ یقین کریں 1 منٹ بھی دائیں بائیں نہیں، بس آج حکم آیا، آج ختم، آج ہی عمل ہوگا، کل پرسوں کی بات کوئی نہیں۔ ساری دنیا جاتی ہے نا مدینہ شریف اور جا کے دیکھتی ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، یار بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلے تسی این جاندے سو، اب یہ کہنا شروع کر دیا بڑا مشکل کام ہے۔ حضور نے 4 رکعتوں والی نماز 2 ادھر منہ کر کے پڑھائی اور پھر 2 رکھتے، اور یار مشکل ہے کام، بڑا مشکل۔ یہاں تو میرے بھائی پگڑی کا سٹائل بدل ناراض ہو جاتے، اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا رخ ہی پھیر لیا تو سلام کے بعد صحابہ نے سوال نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا کل تم نے 2 ادھر پڑھی تھی، آج 2 ادھر پڑھی، انہوں نے کہا ہم نے قبلہ نہیں دیکھا، ہم نے تو یہ دیکھا امام کدھر جا رہا ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، جلدی کرے، وقت بڑا تھوڑا ہے۔ بیماری فٹافٹ آ جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، کمزوری فٹافٹ آ جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، بہت سارے حالات ہیں جو جلدی خراب ہو جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اپنی امت کو بڑی ساری خیر اللہ سے لے کے دی، ہمارا دین بڑی جلدی مکمل ہوا، 23 سالوں میں مکمل دین حضور نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور پھر ایک اور مزے کی اور لطف کی بات یہ کہ ایک ہے کہ جنگیں بھی ہو رہی ہیں، ہم کہتے ہیں جی آرام سے بیٹھیں گے تو دین کی بات کریں گے، جنگیں بھی جاری ہیں، بدر ہے، احد ہے، آخر دم تک۔ جس دن سرکار کا وصال ہوا اس دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کیا، اس دن بھی لشکر روانہ کیا، جنگیں بھی ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ رسول پاک نماز، عبادت، تہجد، مسواک، شریعت، دین، تقوی، پرہیزگاری، ان ساری باتوں کا درس بھی بیان فرما رہے۔
ہم کہتے ہیں جی وہ فلانے حالات ٹھیک ہو جائیں گے کاروباری تو پھر میں مسجد ہوں. بھئی حالت جنگ میں بھی جنگ بھی چلتی رہتی تھی، تہجد بھی چلتی رہتی تھی. وہاں یہ حال تھا کہ وہاں پریشانی بھی چلتی رہتی تھی اور درود و سلام بھی چلتا رہتا. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اپنے زندگی میں ناکام وہ لوگ وہ جنہوں نے وقت ضائع کیا. وقت نہیں ضائع کری. ایک آدھ بات حضور غوث پاک کی عرض کرتا ہوں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وقت گزارا ہے. کچھ بندے اللہ کے بڑے خاص ہوتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا، شان عطا فرمائی کہ غوث اعظم درمیان اولیاء کیوں محمد درمیان انبیاء. اس طرح نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے نا، اس طرح ولیوں میں غوث پاک جیلانی کا مقام. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کئی اعزازات دیے. سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے انہیں کرامات عطا کی. کرامت دین کا پورا ایک حصہ ہے. ہمارے یہاں نا لوگ کہتے ہیں اخلاق بیان کریں جی، وہ کہتے کیا تھے؟ کرامت کیا ہوتی؟ بھئی کرامت تو قرآن پاک نے بیان فرمائی. آصف بن برخیا جناب بلقیس کا ملکہ بلقیس کا تخت لائے تھے. یہ اللہ نے کیوں آیت نازل کی قرآن پاک میں؟ وہ کیسا کہانی ہے کہ وہ جی تخت لائے، یہ کیوں بیان کی؟ اور تخت آیا کس طرح آیا؟ انہوں نے کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جائے گا. پھر آیا کہ نہیں آیا؟ ان سے پوچھا یہ کیسے آیا؟ کہنے لگے ھذا من فضل ربی. او سنگیو، صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تخت لا سکتا ہے، نبی پاک کا غلام نہیں لا سکتا؟ یار آپ نے کرامت کا انکار کر کے اپنے آپ کو کمزور کر لیے. اور نہیں جی نہیں، یہ کیسے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ سورہ نمل روز پڑھے اور جناب سلیمان علیہ السلام کے امتی کی شان بیان کریں کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے 80 گز اونچا، 80 گز چوڑا، 80 من وزنی تک آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے. کسی بندے کا ایمان خراب نہیں ہوتا. اور میرے غوث پاک جیلانی، یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، امتیوں کی طرح نہیں. کن کی طرح؟ نبیوں کی طرح، نبیوں کی طرح. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہم کو ملانگ لوگ نہیں ہیں الحمدللہ تعالیٰ. ہم تو غوث پاک کی کرامت بھی مانتے ہیں پر قرآن و سنت کی عینک لگا کے مانتے ہیں. یہ میری بات سمجھ لیں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے طالب علموں کو سبق پڑھا رہے تھے تو سبق پڑھاتے پڑھاتے نا ہاتھ آگے بڑھایا تو اچانک ہاتھ واپس آیا تو گیلا ہو گیا تھا سارا. تو شاگرد بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے سبق چھوڑ دیا، استاد جی کے گیلے بازو کو دیکھنا شروع کیا. حضور یہ کیا ہے؟ تو غوث پاک بھی غوث پاک تھے. ہر بندے کا ہاضمہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ اس کو ہر بات ہضم ہو جائے. کئیوں کو بدہضمی بھی بڑی سخت ہوتی ہے، کھٹے کھٹے ڈکار آتے ہیں بات سن کے، کانوں سے دھواں بھی نکلتا ہے کئی دفعہ. تو انہوں نے پوچھ لیا فٹافٹ کہ حضور یہ کیا ہوا؟ تو غوث پاک کو پتا تھا کہ سب کا ہاضمہ ٹھیک ہے. میاں صاحب نے بھی کہا تھا خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی. اگلا شعر میں نہیں یہ پڑھنا کیونکہ زیادہ ڈاڈ ہے تو میں ادھر ہی رہتا ہوں. اتنا ہی کافی ہے کہ خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی. انہوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے تمہارے والی بات نہیں. اللہ اکبر. ابھی سبق پورا ہو رہا تھا تو بندے دوڑے دوڑے آ گئے اور انہوں نے نعرے لگانے شروع، یا غوث یا غوث یا غوث. لوگ کہتے ہیں غوث پاک سے ملتا نہیں. میں کہ ٹھیک آندے انہوں نہیں نہ ملیا، جنہوں ملیا اس تے رولا پانا نہ بڑا ملیا ہے بڑا ملیا ہے بڑا ملیا. اپنا اپنا معاملہ نا. کسی نے کہا حضور کچھ نہیں دیتے، تو کسی نے کہا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، در بے بہا دیے. جس کو ملا ہے وہ تو شور کرے گا. تو تھوڑی دیر کے بعد ہی بندے پہنچ گئے. انہوں نے آ کے یا غوث کے نعرے بھی لگائے، وہ مچلے بھی، وہ روئے بھی، وہ قدم بھی چومے، اپنے مقدر پہ ناز بھی کیا. شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں آپ کا غلام بنایا، شکر ہے. تو طالب علموں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو ڈوبنے لگی تھی. تو ہم نے کہا کہ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں. تو پھر حضور غوث اعظم کا دست مبارک نمودار ہوا ہے
اور کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے، کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے۔ ایک قریب کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوسرا اس کی کمر پہ تھپکے دے کے کہنے لگا ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے آصف بن برقیہ کے ذات ہوا، بالکل ویسے ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ہمارے رسول پاک کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی، اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو حوض کوثر عطا فرمایا، اللہ نے محبوب کو کل کائنات کے لیے نبی اور رحمت للعالمین بنایا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو سب سے آخری نبی بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے کرم کرنے والا، ہدایت کا پیغام دینے والا بنا کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو گواہ بنایا، بشیر بنایا، نذیر بنایا، اور فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ نے حضور کو قرآن دیا، اللہ نے محبوب کو صدیق اکبر دیے، عمر فاروق دیے، عثمان غنی دیے، مولا علی دیے، حسنین کریمین عطا فرمائے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی خدمت کے لیے، غلامی کے لیے عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کے دین کو پچھلے تمام دینوں کا ناسخ بنایا۔ اب کسی دین پر عمل نہیں ہوگا، قیامت تک سکہ مدینے والے رسول کا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو حبیب بنایا، اللہ نے محبوب کو نبیوں کا امام بنایا، کائنات کا سردار بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتیں، اللہ ہمیں فرقہ واریوں سے بچائے، لیکن ایک دکھ ہے نا، وہ بھی بیان کر لینے دو، خوب کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ او میرے عزیزو، جس طرح توحید قرآن پاک کا مستقل عنوان ہے، جس طرح عقیدہ آخرت قرآن مجید کا مستقل عنوان ہے، جس طرح اخلاقیات قرآن مجید کا مستقل عنوان ہے، جس طرح دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا، جہاد کرنا قرآن کا مستقل عنوان ہے، جس طرح معاشرت، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، بیوی بچوں کے، رشتہ داروں کے حقوق قرآن پاک کا مستقل عنوان ہے، اس طرح شان مصطفیٰ بھی قرآن مجید کا مستقل عنوان ہے۔ سارے عنوان بیان کرتے ہو، مانتے ہو، تذکرہ کرتے ہو، کیا وجہ آتی ہے جب عظمت رسالت ماب کی بات چھڑتی ہے تو بحث چھڑ دیتے ہو؟ کھائے تجھ کو تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ کس سے تیرے دل میں بخار چڑھ گیا ہے کہ ہر شے تو مانتا ہے، اور عظمت رسالت ماب کی بات آتی ہے تو بحثیں کرتا ہے؟ عقیدہ وہی اچھا ہے جو جناب صدیق اکبر کا ہے۔ کسی نے آ کے کہا تھا ابو بکر اگر کوئی کہے میں راتوں رات گیا ہوں اور راتوں رات آیا ہوں اور 18,000 سال کا گویا میں منظر دیکھ آیا ہوں، اور اتنی بات تو نص سے ہے نا، لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہاں تک بھی کوئی جا نہیں سکتا، ممکن کوئی کہے تو مانتے ہو؟ تو میں نہیں، تو کہا آپ کے محبوب نے کہا ہے، تو فرمانے لگے انہوں نے کہا ہے تو بالکل ٹھیک کہا ہے۔ کہا ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ کوئی کہے تو میں نہیں مانتا، کہنے لگے چلا آیا ہو کوئی ہے، تم نے تو کوئی کی بات کی تھا، باقیوں کا حکم اور ہے اور محبوب کی بات اور ہے، ان کے تذکرے اور ہیں، ان کا فرمانا اور ہے، ان کا کہہ دینا کچھ اور ہے۔ میں نے تو کہا تھا کوئی کہے تو نہیں مانتا، اور وہ جو کہے اور جس وقت کہے اور جس حال میں کہے اور جس رنگ میں کہے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے، وہ جیسے کہے، جس وقت کہے، جس ٹائم کہے، بات ختم ہو گئی۔ میں رات پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے لکھا ہے نبی پاک نے خواب میں گئے تھے، یہ تو خیر بڑی دفعہ ہی میں نے بیان کیا ہے، اور ہر سال کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑتا ہے۔ حضور کو معراج، میں تو انہوں آکھاں کہ راتی میں خواب دیکھی کہ میں پاکستان دا صدر بن گیا، تو انہوں اعتراض ہے کوئی؟ تو ساکنے جی خواب پاویں ساری دنیا دے بن جو، سامنے کوئی اعتراض ہے کہ آپ جاگتی آنکھوں سے یہ بات کہیں گے نا، اگر کہ میں صدر پاکستان ہوں تو لوگ کہیں گے جناب آپ سیانے بیانے بندے کیا بات کر رہے ہیں، یہ آپ مطلب کس جگہ بیٹھ کے کیا بول رہے ہیں؟
सोए सोए तो जो कोई मर्जी कह दे। अगर हुजूर फरमाते ना मैं ख्वाब में गया हूं, तो अबू जाल को कोई इतराज था इस बात पर? अबू लाहब को, उतबा उतैबा शैबा को? वो तो इसलिए परेशान हुए थे कि हुजूर ने फरमाया मैं गया हूं, मैं गया हूं और मैं आया हूं। उनकी तो परेशानी तब बनी थी जब हुजूर ने फरमाया मुझे अल्लाह ने उरूज दिया है। वो तो उलझे ही तब थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सैर कराई।